وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے آخر میں تشریف لانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کا دن انتہائی اہم ترین دن ہے۔ آج 25 اگست ہے، اور آج پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے پنجاب کے قذاب جو معاذ اللہ جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کو مکمل طور پہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا تھا۔ اور ذہن میں رکھیے صاحب، جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، میں تمیداً گفتگو ان سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج سارا مسئلہ یہ ہے کہ کام ہی نوجوانوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ دین اسلام کی دراصل وہ بنیاد ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت شجر اسلام کی وہ جڑ ہے جس پر دین اسلام کا درخت کھڑا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے جسم کا وہ خون ہے جس کے بغیر جسم مکمل طور پہ مردہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے دل کی وہ دھڑکن ہے جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، اور عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی وہ سانسیں ہیں جس کے بغیر امت کے ایمان کے لیے سوائے وینٹیلیٹر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صرف دین اسلام کی نہیں ناظرین، بلکہ پوری مسلم امہ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے ناظرین کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے کفر کو دیکھ رہے تھے اور ایسے مناظر کو اور ایسی سازشوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ آج کی بھی بات ہے کہ ایسی انداز سے سازشیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں۔ یعنی یہ اس وقت دنیا میں موجود 2.25 ارب مسلمانوں اور قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کی لائف لائن ہے۔ یہ ایسی لائف لائن ہے کہ اگر زندگی کی لکیروں میں، مجھے کہنے دیجئے، ختم نبوت کی محافظت کی لائن نہیں، تو پھر ذہن میں رہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی لائف لائن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس کائنات میں ختم نبوت کے سب سے پہلا محافظ خود رب کائنات ہے، جس نے اس کائنات کی سب سے عظیم اور انسانی منشور کی آخری کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد وہ انبیاء کرام علیہ السلام محافظ ختم نبوت ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں اپنی اپنی قوموں کو نبی آخر الزمان کی آمد کی بشارتیں دیں، جن کے صحائف میں اور آسمانی کتب کے سینوں میں وہ تمام بشارتیں مکمل طور پر چمک رہی ہیں۔ اس کائنات میں خود کائنات کے تاجدار نے اپنی ختم نبوت کا اعلان انا خاتم النبیین لا نبی آبادی کہہ کے فرما دیا۔ یعنی ختم نبوت منشور کائنات بھی ہے اور ختم نبوت آئین حیات بھی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک تمام فدائیان رسول تحفظ ختم نبوت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہے۔ وہ ہر بات برداشت کر سکتے تھے، مگر ختم نبوت پر آپ اپنا، یعنی جتنے بھی صحابہ تھے، وہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت میں، یہ نوجوانوں کے لیے میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، دور رسالت میں ذہن میں رہے، اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے لڑی گئی تمام جنگوں میں کل 259 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے، جبکہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو جنگ تاجدار محافظین ختم نبوت یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر لڑی گئی، اس ایک ہی جنگ میں 700 حفاظ صحابہ
کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سمیت 1250 کے قریب صحابہ اور تابعین نے شہادت کے جام نوش کیے. یعنی ان کا عقیدہ یہی تھا صاحب کہ ختم نبوت ہی وہ بنیاد ہے جس پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. ناظرین کرام، پھر 19ویں صدی کے آخر میں سیالکوٹ کچہری کے منشی سے دعوی نبوت کروا کر جو فتنہ کبرا سامراج نے ہندوستان میں لانچ کیا تھا، اس فتنے کو امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی نصرت کے ساتھ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ سے لے کر مولانا نورانی علیہ رحمہ تک امت مسلمہ کی جید ہستیوں نے صرف ایکسپوز نہیں کر دیا بلکہ زمین بوس بھی کر دیا. لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ فتنہ آج بھی قائم ہے، اور یہ بتلا دیا کہ ہمارا عقیدہ بھی صحابہ کا عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان تو اسی عقیدے سے شروع ہو کر اسی عقیدے پر جا کر ختم ہوتا تھا جو مولانا ظفر علی خان علیہ رحمہ نے بیان کر دیا کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں، نہ جب تک کٹ مروں. میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ناظرین کرام، اب ایک بات ذہن میں رکھیں خاص طور پہ، اور میں پھر نوجوانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا. آج جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں صاحب، لوگ عموماً دعوے کر رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اور لوگ دلائل پہ بات دلیل دو دلیل دو، نہ 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 نہ، بالکل نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ آگے جس سے کھیلنے کی کوشش مت کیجیے گا. امام اعظم فرماتے ہیں کہ آپ نے جب دیکھا کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا اور اس کا اعلان کیا ہے تو مجھے موقع دو تاکہ میں اپنی نبوت کی علامت پیش کر دوں. اس پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیری خاطر ہوئے تخلیق یہ ارض و سما سارے، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر، یہی وجہ ضرورت تھی، ضرورت ختم تجھ پر، ضرورت ہے ختم تجھ پر. ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقینی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز قانون دان ہیں اور سابق جسٹس ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بلکہ یہ کہوں کہ محافظ ختم نبوت تو غلط نہ ہوگا، جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر میاں صاحب ہمارے بزرگ تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، آپ بھی محافظ ختم نبوت ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر طاہر حمید طلعلی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید. اور تیسری شخصیت بھی یقیناً محافظ ختم نبوت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں ماشاءاللہ. محترم جناب محمد خالد متین صاحب تشریف فرمائے، آپ کو بھی خوش آمدید. تینوں آپ کو السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں جیسے صاحب آپ سے. آج کا پروگرام انتہائی اہم ترین پروگرام، چونکہ آج ظاہر ہے 25 اگست ہے، اور یہ ڈیز بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہونے چاہیے صاحب کہ ہماری تاریخ بنیادی طور پر ہمیں کیا بتلا رہی ہے، کون سا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے. عقیدہ ختم نبوت کا قرآن سے استدلال اور انبیاء کرام علیہم السلام کی خاتم نبوت کی آمد کی جو بشارتیں ہیں، میرا خیال ہے یہاں سے ذرا لوگوں کو سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. جنید صاحب، آپ نے تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پہلی اہم آیہ مبارکہ خود تلاوت فرما دی ہے. میں چاہتا ہوں نہیں آپ اس پہ کلام فرمائیے. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد یا روح وہ ختمیت زمانی ہے، یعنی دور، وقت اور عہد کے لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں، اور نبوت حضور کی اپنی جو عظیم ترین نعمت ہے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے، وہ قیامت تک جاری و ساری ہے. سرکار علیہ السلام، سرکار کی نبوت. ہاں، یہ منصب از سر نو کسی کو عطا نہیں ہوگا، اور یہی اس کا ختمیت کا مفہوم ہے. اس کے ساتھ ہی بڑی اہم آیہ مبارکہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو پرفیکٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمتیں بھی تمام کر دیں.
اور تمہارے لیے سے مراد ہے تمام انسانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. بس یہی وہ دین ہے جس کو اختیار کر کے تمہیں دین و دنیا کی بھلائیاں اور آخرت میں نجات نصیب ہو سکتی ہے. پھر 2 آیات مبارکہ ہیں جن میں یہ واضح فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور اسی مفہوم کی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو جان لو کہ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. اللہ. اور یہی وضاحت آپ نے فرمائی کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں آئندہ میرے بعد آئیں گے ایک حدیث مبارکہ میں سب کے لیے تا قیامت رسول. اللہ. یہ ختمیت کا مفہوم آپ نے بار بار واضح کیا. اللہ. اور کتنی احادیث مبارکہ جو تنولی صاحب پیش فرمائیں گے، لا نبی آبادی، تکرار ہے، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. پھر فرمایا اللہ کریم نے کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہاں کوئی شرک کا احتمال نہیں ہے. فرمایا کہ جس نے رسول پاک جو میرے آخری نبی رسول ہیں ان کی اطاعت جس نے کی، یہ سمجھے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے. اب جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہی تو فلاح پائے گا. واہ سبحان. بعد کے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میرے بغیر، مجھے مانے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں، یہ اس کی نگیشن ہے بالکل واضح طور. اس میں ایک بات بتائیے جسٹس صاحب کہ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ کائنات میں پہلا محافظ ختم نبوت خود اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ، صحیح بات آپ نے فرمایا، یہ حق ہے. اور پہلی کتاب جو ہے وہ قرآن بنی محافظ ختم نبوت میں. بالکل حق ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو اللہ کریم نے آگے فرمایا کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ اب جان لو کہ حضور کی ہی اتباع کرنا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. پھر فرمایا حضور نے خود اللہ کے حکم کے مطابق کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تنہا مجرد اس محبت پر یقین نہ رکھو کہ اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا، محبت کرے گا، بلکہ کنڈیشن پہلی یہ ہے کہ اب میری اتباع کرو. اللہ. میری اتباع کے بغیر تمہاری وہ محبت قبول ہی نہیں. اللہ. جب میری اتباع کرو گے تو تم اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہو جاؤ گے. پھر 31 آیات مبارکہ میں یہ مفہوم دیا گیا ہے، حوالہ ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے، پہلے رسولوں کا حوالہ ہے. من قبل کا، یہ میں پوری آیات نہیں پڑھتا کہ وقت نہیں ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کسی کا اشارتاً بھی قرآن پاک میں حوالہ نہیں، سوائے ایک جگہ پہ جہاں بشارت عیسیٰ ہے، اس کا میں ذکر کروں، وہ بھی امتی بن کے آئیں گے. امتی بن کے بالکل ٹھیک ہے. اب آگے اللہ کریم نے فرمایا یہ 31 آیات کے علاوہ کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یہ سوال کے اندر ہی جواب پنہا ہے کہ لوگو اللہ اور اس کی آیات کے بعد جو اب میں نے نازل کی ہیں تم کس پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ. جواب ہے کہ کسی اور کلام نے آنا ہی نہیں، لہٰذا اسی پر ایمان لائیں گے. دوسری آیہ مبارکہ کہ یہ جو حدیث ہے، قرآن پاک کو یہاں حدیث کہا بمعنی کلام، یہ جو کلام میں نے نازل فرمایا ہے اس کے بعد تم اور کس پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ. یعنی کوئی اور کلام تو آنا ہی نہیں. اب یہ آیات مختصراً جو چند میں نے پیش کی، علماء کرام 100 کے قریب آیات مبارکہ اور 200 کے قریب احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں. تو وہ تمام جو ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم تو خود پہلا محافظ ہے عقیدہ ختم نبوت کا، پھر یہی فریضہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا. بالکل ٹھیک. پھر صحابہ کرام اور امت کے صالحین اولیاء کرام سب نے اس پر محاذ پہ کام کیا. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ پاسٹ اس میں چلے جائیں ہسٹری میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کیا، ایون ابراہیم علیہ السلام تک دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے جس طرح سے بشارتیں دی ہیں
خاتم نبوت کی تشریف آوری کی اور پھر ظاہر ان کے ذریعے سے دین اسلام کے آگے بڑھنے کی. اب ذرا سلسلے کو یوں آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ایک تو قرآن پاک نے ظاہر بیان کی, پھر تواتر کے ساتھ کہیں کوئی ابہام ہمیں ملتا ہی نہیں ہے اس حوالے سے. انتہائی کیٹیگوریکل احادیث مبارکہ ہے اور سرکار علیہ السلام نے تو تماثیل کی صورت میں جو ہے وہ بیان بھی کر دیا اور واضح طور پہ بھی بتا دیا ہے. تو ذرا وہ استدلال بتائیے, اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خاص طور پہ خود سرکار علیہ السلام کے جو اقدامات ہیں وہ بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. ہماری ایمان کی, ہماری اجتماعی زندگی کی, ہماری دینی زندگی کی اساس عقیدہ ختم نبوت ہے. جیسے جسٹس صاحب نے قرآن شریف کی روشنی میں اس کو بڑا اچھا ایلابوریٹ کیا. جنید صاحب عقیدہ ختم نبوت کا سب سے بڑا آرگومنٹ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن مجید ہے. بالکل ٹھیک. کس طرح آپ دیکھیں, انبیاء کا سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا. جب ختم کیا حضور پاک پر تو آپ کی شخصیت کو تمام انبیاء کا جامع بنایا. بالکل ٹھیک. اتنا جامع بنایا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی سلیم الفکر شخص ایسا نہیں ہے جو حضور کو انسانیت کی معراج نہ سمجھتا ہو. اللہ. سوال یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی بڑا کامل بندہ آیا؟ بالکل ٹھیک. آپ کے بعد کوئی آج تک نہ آیا نہ آ سکے گا. اس سے بڑا آرگومنٹ کیا ہو سکتا ہے ختم نبوت کا؟ خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. دوسری طرف قرآن مجید کو دیکھیں. قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کو ختم کرنے والی ہے جامعیت کے لحاظ سے. مجھے بتائیں اس کے بعد اس سے بڑی کوئی کتاب آئی؟ اللہ. وہ کیسا نبوت کا عقیدہ ہے جو یستبدلون بالذی ادنی بالذی هو خیر. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو اختیار کر رہے ہیں. اللہ. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ اللہ. یعنی کہ عقل کی کام کرنا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں کہ خود قرآن مجید کا وجود, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ختم نبوت کا سب سے بڑا آرگومنٹ. ہر نبی یہ کہتے رہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا. اللہ. میرے بعد ایک رسول آئے گا. حتیٰ کہ جیسے جسٹس صاحب نے فرمایا سورہ صف کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی قرآن مجید نے نقل کر دیا. مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. ہر رسول یہ کہتا رہا. حضور کیا فرماتے رہے؟ اس کی نفی کرتے رہے. میرے بعد اگر رسول ہوتا تو فلاں ہوتا. اللہ. عمر ہوتے. میرے بعد نبی ہوتے عمر ہوتے. لیکن میں آخری نبی ہوں. فلاں کی مثل ہارون کی سی ہے جو موسیٰ کی تھی, لیکن میرے بعد نبی نہیں. یعنی آپ نے اس دروازے کو بند کر دیا. غزوہ تبوک کے موقع پہ مولا کائنات کو جو آپ نے ارشاد فرمایا, اب دیکھیں نا کیسا جملہ ہے وہ. میں کرتا ہوں کہ آپ پیرایا دیکھیں بیان کا, پہلے انبیاء کے پیرائے سے بالکل برعکس ہیں. ہاں بالکل ٹھیک. یعنی سمجھانے والوں کو ایک نہیں بیسوں طریقے سے آپ نے سمجھایا. بھئی وہ دروازہ بند ہو چکا. جی. اچھا اگر آپ حدیث کی روشنی میں آئیں جنید صاحب, کوئی پیٹرن ایسا نہیں ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایلابوریٹ نہ کیا ہو. بتائیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میری نبوت کی مثال ایسے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا. عمارت گھر بناتے رہے بہت سے لوگ, مکمل ہو گیا حتیٰ کہ اس میں اینٹ کی جگہ باقی تھی. آنے والے نے وہ اینٹ لگائی, وہ گھر مکمل ہو گیا. وہ اینٹ میں ہوں. وہ اینٹ میں ہوں. اب اس کے بعد کوئی اینٹ لگانے کی جگہ نہیں ہے. مکمل. اب کوئی اینٹ لگانے کی جگہ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں, آپ فرمایا بوئس تو انا وساقین, آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کے فرمایا میں آ گیا ہوں. اب میں اور قیامت اس طرح سے ہیں. اب میرے اور قیامت میں کوئی خلا نہیں ہے. وہ بتائیں انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, یہ بتائیے نا ذرا. ولا نبی آبادی. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آتے تھے, ایک کے بعد دوسرا نبی. ہر آنے والا نبی پہلے کا نائب ہوتا تھا. اب میں آ گیا ہوں, میرے بعد کوئی میرا نائب نہیں ہوگا, کوئی نبی نہیں ہوگا, صرف خلفاء ہوں گے. انا خاتم النبیین, میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے پیرائے ہیں. جس طرح سے آپ نے فرمایا میرے کئی نام ہیں. میرا نام محمد ہے, میرا نام احمد ہے, میرا نام ماہی ہے, میرا نام حاشر ہے, اور میرا نام عاقب ہے. حضور عاقب کا کیا مطلب؟ فرمایا جس کے بعد کسی نے نہیں آنا. اللہ. جو انبیاء میں سب سے آخر میں آنا. یعنی مہر ثبت, یہاں پہ نبوت ختم ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی. یعنی کہ احادیث کو اگر آپ جنید صاحب ہم دیکھتے ہیں تو کتنی احادیث نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. اللہ. تو انتم آخر الامم, میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. آپ دیکھیں تاریخ انسانی کی جنید صاحب سب سے آخری تہذیب امت مسلمہ ہے. اس کے بعد کوئی تہذیب نہیں ہے. بالکل صحیح. اس کی اساس صرف حضور کی نبوت ہے. اچھا سرکار علیہ السلام نے کس طرح سے عقیدہ ختم نبوت کی محافظت خود جو ہے وہ کیسے؟ جنید صاحب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی تعلیمات میں بڑی واضح رہنمائی موجود ہے. آپ تو میرے بعد 30 کذاب ہوں گے, اتنے کذاب ہوں گے, اور ہر شخص یہ سمجھے گا میں سچا نبی ہوں. بالکل وہ جھوٹا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ نے آنے والے خدشات کا پہلے اظہار فرما دیا. ٹھیک ہے. اور ان خدشات سے امت کو متنبع کیا, اور امت کو باز رہنے کی, اور ان کو رد کرنے کی, ان کو مسترد کرنے کی, اور ختم نبوت پہ قائم رہنے کی تعلیم فرمائی. حتیٰ کہ آپ کے حیات پاک میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ ایک بات بڑی قابل غور ہے. مسلمہ کذاب نے آپ کے نبوت کا انکار نہیں کیا. نبوت کا دعویدار نہیں تھا, وہ پارٹنرشپ کا دعویدار تھا.
وہ اپنی محض اپنی نبوت کا دعویدار نہیں تھا، وہ اپنی نبوت کے ساتھ حضور کی نبوت کو مانتا تھا. آپ نے اس کو رد فرمایا، بالکل آپ نے اسے مسترد فرمایا، سوال ہی نہیں. اور پھر صحابہ کرام نے اس کو کنٹینیو کیا اور آخر اس فتنے کو ختم کر کے چھوڑا. یعنی امت کو یہ بھی بتلا دیا کہ یہ شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ کے ساتھ نہیں کام، ملاوٹ کے ساتھ کام نہیں ہوگا. دیکھیں جی قرآن مجید آپ کھولتے ہیں، پہلے صفحے پہ آپ کو ملتا ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ نہیں وما انزل من بعدک وبالآخرۃ هم یوقنون. پہلی نبوت آپ پہ، اس کے بعد آخرت. یعنی بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سرکار علیہ السلام نے مسلمہ کذاب کی صورت میں ذلی بروزی کا تصور تھا وہ بھی ختم کر دیا، اسی وقت ختم کر دیا. یہ سارے بہانے ہیں، یہ سارے التباسات ہیں، جو مرضی آپ اصطلاحات کا ملمہ کاری کرتے رہیں. قرآن مجید نے واضح کہہ دیا جو آپ پہ نازل ہوا اور اس کے بعد قیامت ہے بس. وبالآخرۃ هم یوقنون، بالکل ٹھیک، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خالد متین صاحب یہ ذرا بتائیے کہ اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے، چونکہ اسی ریلیونس میں بات ہو رہی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنا، اور سرکار علیہ السلام کی جو باڈی لینگویج عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یا سرکار علیہ السلام کو جو اسٹینڈ سے قرآن مجید کے حوالے سے، وہ بہت واضح طور پہ صحابہ کے سامنے مکمل طور پہ آشکار تھا. یہی وجہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام کا جو کردار اور قربانیاں ہیں وہ ہمیں ہمیشہ روز روشن کی طرح جو ہے وہ انتہائی ممتاز نظر آتی ہیں. بتائیے ذرا اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، اور چینل کے مالکان کا بہت شکریہ کہ آج انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور ایمان موضوع کا انتخاب کیا. میں عرض کرتا ہوں صاحب کہ جو اسلام کے جتنے بھی عقائد ہیں ان سب میں جو سب سے زیادہ سینسیٹیو، سب سے زیادہ جو حساس ترین عقیدہ ہے وہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہے. اس میں اگر جیسے آپ نے شروع میں فرمایا اس میں ذرا سا بھی کوئی شک شبہ بھی آ گیا تو آدمی دار اسلام سے خارج ہو جائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں. بے شک اس مسئلے پہ قرآن مجید کی 100 اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 210 احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح اور کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. بے شک اس کو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کہتے ہیں. ایسا ہی اس مسئلہ کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کا جو کردار ہے وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے. اب دیکھیں کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ دفاع اسلام کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں اس میں جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے ٹوٹل جنگوں میں، غزوات میں، ان کی تعداد جیسے آپ نے فرمایا 259 ہے. لیکن یہ صرف ایک جنگ جو منکر ختم نبوت کے خلاف مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی اس میں صحابہ کرام اور تابعین کی جو تعداد ہے اس کی تعداد بنتی ہے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1200 کے قریب. 700 حفاظ ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس میں 70 بدری صحابہ شہید ہیں. آپ انداز 700 حفاظ، 70 بدری صحابہ. حالانکہ وہ ان کو صحابہ کرام ایک اپنے وہ تو تبرک تھا، تبرک تھے، وہ تو نہ ان کو لے کے جاتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھئی اس جنگ میں ہم نے لازمی جانا ہے، یہ منکرین ختم نبوت کے خلاف ہے، ان کے خلاف ہم نے لازمی جانا ہے. یعنی جان جاتی ہے تو جائے. جی بالکل. اور اس میں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں یقین مانے اس قدر ایمان افروز ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا قربانی. مثال کے طور پہ جیسے میں 4 صحابہ کرام کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں. بتائیے کہ حضرت اس میں حضرت حبیب بن زید جو گئے ہیں خط لے کے مسلمہ کذاب کے پاس کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو خط لکھا اس نے جناب مجمع اکٹھا کیا اور اس میں اس نے کہا کہ کیا خط ہے، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، آخری رسول ہیں. اس نے کہا میں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، میرے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں پورے مجمع کے آگے جلاد کھڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو تم یہ بات کہہ رہے ہو نا تمہاری بات میرے کان سننے سے قاصر ہے. یہی تو بات ہے. سبحان اللہ. یہ بات کیا کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر، او بھائی میرے کانوں کے اندر تمہاری آواز نہیں جا رہی. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. جی یہ صحابہ کا عقیدہ. اس کے بعد دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جس طرح مسلمہ کذاب کی فوج کے اندر داخل ہوئے
اور ان کے صفوں کو چیرتے ہوئے گئے. بعد میں صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو کچھ ہوا نہیں, آپ نے بے شمار منکرین ختم نبوت کو آپ نے واصل جہنم کیا, تو آپ پہ معمولی آپ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دست بستہ عرض کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک لیے تھے. وہ میں نے اس اپنی جب بھی میں جنگ لڑتا ہوں, خاص جنگ جس میں فتح مجھے مقصود ہوتی ہے, تو میں اس کے اندر اس کو سیے ہوئے ہیں, تو مجھے یہ اس وجہ سے میری بچت ہوئی. آپ دیکھیں حضرت مالک بن برا, کیا نام ہے, صحابی رسول ہیں. وہ ایک حدیقت الموت ایک قلعہ تھا, اس کے اندر ان کی مسلمہ کذاب کی ساری فوج تھی. جب تک وہ مین گیٹ اندر سے نہ کھلتا یہ فتح نہیں ہونی تھی, اس کو بڑے مہینے لگ جانے تھے. انہوں نے حضرت مالک بن برا کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ آپ مجھے ڈھال پہ رکھ کر نیچے سے نیزوں کے ساتھ مجھے اندر اچھال دیں, تو میں مطلب نہ ان کا میں کھولوں گا دروازہ. وہ کہنے لگے یار یہ ممکن نہیں, ان کا آپ چھوڑیں, آپ مجھے. انہوں نے اچھالا, وہ اندر گئے, اندر جا کے انہوں نے بھی حملہ کیا, انہوں نے بھی بڑے شمار ان کو واسطے جہنم کیا, دروازہ کھول دیا. بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یار اتنا آپ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ ان کے پاس نیزے تھے, ان کے پاس تلواریں تھیں, ان کے پاس انہوں نے ان کی کچھاڑ میں کود جانا. انہوں نے بڑی پیاری بات, انہوں نے کہا مجھے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مالک تم مشرکین کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے, تو یہ تو مشرکین ہے ہی نہیں, یہ مرتدین ہیں, تو لہٰذا میں تو شہید ہونا ہی نہیں تھا ان کے ہاتھوں میں. اچھا وہ بعد میں پھر وہ روم بعد میں وہ جنگ ہوئی تھی, اس میں وہ شہید ہوئے ہیں سالہ بعد. اچھا اس کی بعد آپ دیکھیں کہ جو سب سے ایمان پرور واقعہ جو ہے کہ آخر میں حضرت واشی نے جو بھالا جو نیزہ مارا ہے, وہ جا کے نشانے پہ, ان کا نشانہ بڑا کمال تھا, وہ نشانہ لگا مسلمہ کذاب کو. اور میں صرف آخری بات یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ جو لوگ تھے, یہ لوگ جیسے آپ نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ اذانیں بھی دیتے تھے, کلمہ بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, زکوٰۃ بھی دیتے تھے, لیکن صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نبوت, ختم نبوت کے یہ منکر تھے. آپ یہ دیکھیے, اور یہ کیسی کیا خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ, اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ, اگر آپ بدر کے مقام کو ذہن میں رکھیں اور یہ مقام ذہن میں رکھیں, آپ کو ایک سملیرٹی نظر آئے گی. حضرت جب انہوں نے یہ نیزہ مارا نا اس کو, تو یہ مطلب نا جی خوشی کے ساتھ یہ مطلب رقص کرتے رہے کہ میں نے آج اللہ رب العزت, ظاہر ہے وہ نگاہ مصطفیٰ کا کرم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام کے لیے, اس کام کے لیے چنا تھا. لیکن میں سملیرٹی کی بات کر رہا تھا کہ یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملنا تھا کیونکہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف ملنا تھا کیونکہ ابو جہل ان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا, اور آخری جو گردن اتاری تھی ابو جہل کی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتاری تھی. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. لوٹ کے آپ کو بتائیں گے پاکستان کا آئین بنیادی طور پہ منکرین ختم نبوت کے حوالے سے کیا کہتا ہے. درود پاک. کہتا ہوں, اور آج چونکہ 25 اگست ہے اور آج کی ریلیونس بنتی ہے اس حوالے سے کہ تحفظ ختم نبوت کی ضرورت اور اس کی اہمیت اس وقت کیا ہے. ویسے تو ظاہر ہے ہر دور میں اس کی ریلیونس ہے, اور اگر اس کی ریلیونس نہ ہو تو ہم بنیادی طور پر بینگ اے مسلم ارریلیونٹ ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد پھر ہماری کوئی ریلیونس نہیں رہے گی. تو تحفظ ختم نبوت کی ریلیونس ابتدا سے لے کے انتہا تک رہے گی, یعنی ازل سے لے کے ابد تک رہے گی. لیکن آج پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے, پاکستانی مسلمس کو, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جیسے صاحب یہ بتائیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک تو بنیادی طور پہ جو قانونی اقدامات ہیں اس پہ تھوڑی سی آپ بات کیجیے, اور خاص طور پہ جو آئین پاکستان کے مطابق منکرین ختم نبوت کے جو سٹیٹس ہے وہ پاکستان میں کیا ہے, وہ ذرا واضح کیجیے تھوڑا. یہ جو طبقہ ہے اور کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہی صرف اصل مسلمان ہیں, اور باقی پوری دنیا میں بسنے والے کلمہ گو مسلمان ان کی نظر میں نعوذ باللہ غیر مسلم. بالکل ٹھیک ہے. یہ جماعت انگریز کے دور میں قائم ہوئی اور انہوں نے ہی دعویٰ کرایا نبوت کا, اور اس دور میں جو لوگ پہلی بار اسلام کو چھوڑ کر وہ مرتدین تھے. یہ سیالکوٹ کی کچہری کا منشی تھا نا, جی کلرک تھا, کلرک, ٹھیک, وہ سارے مرتدین تھے. ٹھیک.
انگریز کے دور میں بھی مرتد کی سزا موت لاگو نہیں تھی، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ لوگ بچ گئے۔ ہاں بعد میں ان غیر مسلموں کے ہاں جو نسلیں پیدا ہوئیں وہ پیدائشی کافر تھے۔ سو یہ ایک ایسا شریعت میں بھی اس کو فرق کو واضح کیا گیا ہے کہ اس کو ایک حق دیا ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، آزادی ہے، سوچ لو۔ وہ کہتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں تو وہ کافر ہیں، دائرہ لگا کے ان کو ایک طرف رکھ دیا۔ اوکے۔ دستور پاکستان کے تحت پہلی بار ان کو 1974 میں جب قرارداد پاس ہوئی اسمبلی میں، 2 تحریکیں چلی تھیں، جیسے آپ نے کہا 73 میں اور 74 میں، بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس کا حل یہ سوچا گیا کہ ان کو باقی مسلمانوں سے بالکل جدا کر کے ایک اقلیت قرار دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کاز کے لیے ظاہر ہے بڑے بڑے علماء سب نے کام کیا۔ اسمبلی کے اندر جو اہم شخصیتیں تھیں ان میں حضرت شاہ احمد نورانی اور مفتی محمود اور دیگر بہت سے علماء کی ٹیم تھی۔ چنانچہ یہ ڈیبیٹ ہوئی وہاں پر اور کہ سربراہ کو بلایا گیا۔ پہلے وہ ایک ایسی ڈیفینیشن پیش کر رہا تھا مسلمان کی کہ ہر بندہ جو کہ کلمہ طیبہ کو مانتا ہو وہ ہماری نظر میں مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے۔ جرا کے اندر اسے کارنر کرنے کے بعد یہ بات نکلوائی گئی کہ وہ واحد طبقہ جو مسلمان ہے، باقی سارے ان کی نظر میں غیر مسلم۔ اچھا، اوہو، یہ بات ریکارڈ پہ آئی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کوئی مسلکی تفریق سامنے رکھے بغیر یہ اچھی بات۔ تمام اہل سنت والجماعت کے طبقات اور اہل تشیع علماء کرام سب نے متفقہ طور پر انہیں غیر مسلم قرار دیا۔ گڈ۔ اور دستور پاکستان کے آرٹیکل 260(3) میں یہ ترمیم کی گئی۔ یہ ترمیم شروع میں ایک ہی پیرا میں تھی، جس کو بعد میں اے اور بی کے اندر تبدیل کر کے مسلم اور غیر مسلم کی ڈیفینیشن دی گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو قانونی اقدام بنیادی طور پہ ہوا وہ کیا ہوا ہے، ذرا وہ بتائیے۔ یہ پہلے تو یہ ہے بیسک، ٹھیک، بتائیے۔ کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر غیر مشروط ایمان، کوئی کسی قسم کی کوالیفیکیشن نہیں، کنڈیشن اور کوئی نہیں، انکنڈیشنلی جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ ٹھیک۔ اور ان کے بعد کسی اور کو چاہے کسی بھی رنگ میں وہ ذلی بروزی رنگ میں اپنے آپ کو پیش کرے، کسی اور کو نہ تو نبی مانتا ہے اور نہ ہی کوئی مصلح یا مجدد مانتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نان مسلم، اس کے اندر بھی واضح کیا کہ اس میں یہ کرسچین بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی اور بدھسٹ بھی، یہ غیر مسلم ہیں۔ ٹھیک، یہ تو سٹیٹس آ گیا ان کا۔ اوکے۔ اب ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ کافر ہونے کی بنا پر ان کو ایک اقلیت کا درجہ دے دیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر قانون یعنی دستور کے علاوہ امتناعی آرڈیننس نافذ ہوا تھا، ٹھیک، جس میں یہ کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ لوگ جو اسلامی شاعر ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے، ریچول سے دور رہیں گے۔ ٹھیک کہ خلیفہ کی یہ جو بیوی ہے اسے یہ ام المومنین کہتے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اور صحابہ کرام کی طرح اس ساتھیوں ایکٹ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، معاذ اللہ، انہیں روکا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ پھر 298(c) میں یہ کہا گیا کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا اور کسی بھی شکل میں پوز نہیں کر سکتا کہ میں مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو قانونی صورت ہے اپنی جگہ۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر سمجھوں کہ غیر مسلم قرار دے دیا آئین پاکستان نے، قانون کے مطابق ان کے حوالے سے ایک پورا فریم ورک بنا دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں اپنے حقوق کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اقلیتوں میں ڈکلیئر کروائیں، وہ پراپر، یہی بات ہے؟ بالکل نقطے کی بات یہی ہے، یہی ہے نا؟ بس ہاں، جو پہلے میں نے آتے ہیں آپ کی طرف تو میں آؤں گا کہ یہ اپنے آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم اقلیت ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یعنی اسٹیٹس یہ ہے ان کا، وطن کے ساتھ بھی لائل نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے، اور میں آگے آپ کی طرف آتا ہوں، پھر آپ اس نقطے کو بھی ٹو کر لیجئے گا۔ اس میں جو ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے آج چونکہ ایک کنیکٹیوٹی کا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ کمی ہے، ایک کمیونیکیشن گیپ ہے ظاہر ہے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے نوجوانوں میں۔
بہت سے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں اس معاملے کے اندر، لیکن ایکسٹریمسٹ کیوں نہ ہو، اگر اس معاملے میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں گے تو پھر تو سارا قصہ ہی تمام ہو گیا نا۔ جو مختلف ادوار میں علماء کرام نے کردار ادا کیا اور قربانیاں جس لیول کی دی ہیں وہ ذرا بتائیے، تاکہ ینگسٹرز کو پتہ چلے صاحب کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایسے ہی اپنی جانوں کو قربان نہیں کیا۔ جنید صاحب گزارش یہ ہے کہ پہلے دن سے آپ دیکھیں علماء کرام نے اس فتنے کو فیس کیا، اس کا رد کیا اور اس کا مقابلہ کیا۔ اس میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے، کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے امت مسلمہ کا جس نے اپنی کوئی سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہو اس فتنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ 19ویں صدی کے آخر میں آپ دیکھیں یہ کم و بیش 1883 میں علامہ غلام دستگیر قصوری صاحب نے کفر کا فتویٰ دیا، اس کے بعد مسلسل علماء کرام کی طرف سے اس فتنے کا رد کیا جاتا ہے۔ اچھا جتنی شخصیات اگر ہم ان کا نام ہی گنوانا شروع کریں پروگرام ختم ہو جائے گا، نام ختم نہیں ہوگا، لیکن بطور نمائندہ میں 2 شخصیات کا نام لینا چاہوں گا۔ بتائیے۔ ایک وہ شخصیت جنہوں نے دینی محاذ پہ اور قرآن و سنت کی استدلال کے تحت اور اس فتنے کی جو اصل جہاں سے یہ فتنہ اوریجنیٹ ہو رہا تھا اور جو فتنے کا اپنا آرگومنٹ تھا اس کی بنیاد پہ اس کا رد کیا، ایک وہ شخصیت ہے، اور دوسری وہ شخصیت ہے جس نے تہذیبی بنیاد پہ اور جدید آرگومنٹ کے ساتھ اس کا رد کیا۔ بتائیے۔ پہلی شخصیت پیر مہر علی شاہ ہے اور دوسرا علامہ اقبال ہے۔ ان دونوں شخصیات کا آرگومنٹ اتنا ساؤنڈ ہے جنید صاحب کہ آج بھی وہ آرگومنٹ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور اگر آپ اس آرگومنٹ کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو کوئی شک نہیں رہتا۔ ابھی آپ نے کہا جی ایکسٹریمسٹ ہے، ایک شخصیت کو رائٹ کر لیں، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ بھی ساتھ شامل ہے۔ میں دیکھیں ایکسٹریمسٹ کا میں یہ جواب دیتا ہوں، اگر کوئی میجر شجرہ نسب کو چیلنج کرے تو کیا میں ایکسٹریمسٹ نہیں بنوں گا؟ بالکل صحیح۔ کوئی میرا کہے تمہارا باپ فلانی فلاں ہے تو میں چپ رہوں گا؟ یہ فتنہ اس سے بڑا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ میرے نبوت کے شجرہ نسب کو تو میں خاموش رہوں گا؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کے سینسٹیوٹی کا۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے تو آپ کبھی نہیں کہیں گے اس میں ایکسٹریمزم ہے، کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے، یہ لوگوں کے سامنے حقیقت رکھنی ہے اور حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ اچھا میں نے کہا 2 شخصیات، جب آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں جناب صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب کی کنٹریبیوشن 2 لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پہلا انہوں نے علمی طور پہ اس کو رد کیا، بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ تحریک شروع جو ہوئی تھی علمی مغالطوں کے ساتھ شروع ہوئی، اور علمی مغالطوں کے ساتھ پھر اور جو فیکٹرز تھے جس کی طرف جسٹس صاحب نے بھی اشارہ کیا، ایک فالوئنگ پیدا ہوتی چلی گئی۔ پیر صاحب نے کیا کیا، سب سے پہلے ان علمی مغالطوں کو رد کیا، اس کو کلیئر کیا، اور دوسرا عملی طور پہ اس کو فیس کیا، اس کا مقابلہ کیا۔ اچھا علمی طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو جو ایک بڑا بنیادی مسئلہ تھا حیات مسیح کا، پیر صاحب نے اس کا جواب شمس الہدایت میں دیا۔ اس کے بعد آپ نے سیف چشتیائی لکھی، آج تک یہ کتابیں ختم نبوت کے لیے لیٹسٹ آرگومنٹ ہیں، بنیاد۔ اچھا اب دیکھیں پیر صاحب نے فرمایا، شمس الہدایت جب آپ نے لکھی تو آپ نے اس پورے طبقے کے سامنے ایک سوال رکھا، مجھے ذرا لا الہ الا اللہ کا معنی بتا دیں۔ آج تک جواب نہیں آیا۔ دوسرا کوسچن آپ نے جب کلین بولڈ کرنا، اچھا جب ان کی طرف سے بہت سے سوالات آئے، پیر صاحب نے فرمایا جی میں ہر دفعہ آپ کے سوالات کے جواب دیتے رہتا ہوں، ایک میرے سوال کا جواب دیتے ہیں، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ واہ جنید صاحب اس سوال کا کوئی جھوٹا شخص جواب نہیں دے سکتا، ایک ہی جواب ہوگا کہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے، اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس طبقے کا آرگومنٹ یہ ہے کہ معجزہ علمی ہوتا ہے، معجزہ علمی نہیں ہوتا، معجزہ حقیقت شے کو بدلنے کا نام ہے۔ اب جب آپ اس پہ آئیں گے تو یہ تو آپ کر نہیں سکتے، لہٰذا آپ کو اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا۔ تو پیر صاحب نے علمی سطح پہ وہ آرگومنٹ اسٹیبلش کیا جس آرگومنٹ کی بنیاد پہ آگے کوئی چل نہیں سکتا، اور بعد میں جتنے بھی اس کے اوپر علمی ڈیبیٹس ہوئے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے اسٹیبلشڈ آرگومنٹس کی ایکسٹینشن ہے۔ اچھا علمی طور پہ جو عملی طور پہ جو ہوا، جب پورے مسلم امہ کو اور ہندوستان کے سارے علماء کو چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو میرے سامنے آئیں، تو پیر صاحب نے چیلنج قبول فرما لیا، اور آپ 25 اگست کو تشریف لے آئے لاہور، اور لیکن فریق مخالف نہ آ سکا، وہاں انتظار کیا گیا 27 28 حتیٰ کہ دوسرے لوگوں نے کہا جی آپ چلے ہم تفسیر لکھنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا تفسیر اس امت میں حضور کے وہ غلام موجود ہیں، اگر وہ قلم کو حکم دے تو قلم خود تفسیر لکھ دے۔ بیسیوں اس میں چیزیں ہیں جو ایمان افروز ہیں، چونکہ وقت کم ہے، میں آخری بات کروں گا۔ پھر 27 کو پیر صاحب نے صدارت فرمائی اور بادشاہی مسجد میں کنکلوڈنگ سیشن ہوا، اور وہ سیشن آج تک ایک مہر ہے اس امت کے عقیدے اور اس کی جد و جہد کے۔ کمال تو یہ ہے کہ جب وہ آئے مباہلے کے لیے کہنے لگے جی ٹھیک ہے، پھر دعا کرتے ہیں، جو اپائے جو اندھا ہو، جو دعا جس کی دعا قبول ہو جائے وہی حق پہ ہوگا۔ فرمایا اس سے آگے کی بات کیوں نہ کر دوں کہ اس امت میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اگر مردے کو کہیں تو مردہ بھی جو ہے وہ زندہ ہو جائے۔ بات یہ دیکھیں اب اس میں جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے، اور میرا خیال ہے اس کو ہم اس طرح سے مطلب جو ہے نا ڈیبیٹ کو سمیٹتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں جہاں پورا کفر ایک طرف ہے
اور مسلمان ظاہر ہے ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر باقاعدہ راسخ کرنا اس بات کو، اس عقیدے کی محافظت کے لیے کھڑا کرنا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا سے اس وقت یہ الغار ہوئی ہوئی ہے، کیسے بچایا جائے؟ جی جنید صاحب، میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ جناب قبلہ جسٹس صاحب میرے استاد ہیں لا کالج میں، اور یہ میرے سرپرست بھی رہے ہیں۔ میں ان کی بات کو اپنے ایک طالب علم انداز میں آگے بڑھاتا ہوں جناب کہ اس کے بعد وہ جب جسٹس صاحب نے جیسے فرمایا کہ وہ آرڈیننس امتناعی آرڈیننس آیا، اس کے بعد یہ سارا کچھ لے کے چلے گئے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو ظہیر الدین بنام سرکار پیج نمبر 1718 پہ جو فیصلہ 250 صفحے کا 5 ججوں کا فیصلہ مشترک، اس میں جج صاحبان نے، میں ساری تفصیل نہیں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، 2 باتیں عرض کروں گا ضروری اس پروگرام کے لیے۔ اس میں جسٹس صاحبان نے کہا کہ ہم نے آپ کی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، ٹھیک ہے، جب آپ محمد رسول اللہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس سے مراد لیتے ہیں، یہ آپ کی سپریم کورٹ نے لکھا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کسی نے ایسی حرکت دوبارہ کی تو اس کے خلاف 298C کے تحت مقدمہ درج نہیں ہوگا، بلکہ تعزیرات پاکستان کی 295C کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ اس کے بعد معزز عدالت نے 2 لفظ ان کے متعلق استعمال کیے ہیں اس فیصلے میں، ایک لفظ یقین مانے آپ کا دل خوش ہوگا، مجھے اجازت دیجئے، ایک لفظ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبہ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو فراڈولنٹ نان مسلمز، دھوکے باز یہ ہیں، دھوکے باز نان مسلم ہے، یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا، کسی اقلیت کے بارے میں۔ نمبر 2 انہوں نے فرمایا، کہا کہ انسکروپلس نان مسلمز، یہ بے ایمان ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں جب انہوں نے سارا لٹریچر پڑھا دیکھا تو اس کے بعد یہ جج صاحبان نے یہ ریمارکس دیے ان کے متعلق۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جنید صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو مختلف کتابوں میں درج ہے، جس کو ہمارے محدثین نے درج کیا ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کے آخر میں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو وہ اعمال کریں گے اس کا ثواب پہلے لوگوں کے اعمال کے ثواب کی شرح کے مطابق ہوگا۔ اللہ، ٹھیک، ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی ایک بڑی نشانی ان لوگوں کی یہ ہوگی کہ فتنوں کے خلاف کام کریں گے۔ محدثین نے یہ بات، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے اس فتنے کے خلاف کام کریں گے۔ آپ نے جو آج کا پروگرام منعقد کروایا، آپ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اللہ، حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری، آگے حضرت مولانا نورانی میاں رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار خان نیازی، ان سارے تمام مسالک کے تمام بزرگوں کی تصریحات کا نچوڑ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ان سب حضرات کی، بزرگوں کی، اکابرین کی تحریروں کا، تقریروں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دور میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام والا تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاص توجہات حاصل کرنے کا ہے۔ یعنی آج بیٹھ کے سوشل میڈیا پر دنیا بھر سے انٹریکشن میں یہ ان موضوعات پہ ہمیں سننا بھی نہیں ہے کہ ان کی دلائل کیا ہیں۔ حضرت جو آدمی تحفظ، وہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو قول ہے، سننا بھی نہیں ہے کہ ان کی دلائل کیا ہیں۔ بالکل بجا۔ حضرت جو آج آدمی تحفظ ختم کو کام کرتا ہے، جیسا صاحب میری بات کو ڈاکٹر صاحب کریں گے کہ وہ وکیل صفائی کا کام کرتا ہے۔ واہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وکیل صفائی ہے، جیسے فرمایا کہ وہ شجرہ، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور نموز کا وکیل صفائی ہے۔ یعنی یہ اس طرح کی بات ہے کہ مولانا ظفر علی خان صاحب جب ان پہ مقدمہ ہوا تو 1933 میں جب ان پہ سزا ہو رہی تھی، عدالت میں کھڑے تھے، تو انہوں نے جج کو ایک جملہ کہا تھا کہ میں انگریزوں کے قانون کو نہیں مانتا، میں تو محمدی قانون کو مانتا ہوں، محمدی کا میں پابند ہوں، تو میں محمدی قانون کی جو پیروی کرنی ہے بنیادی۔ تو اس وقت جو آدمی ایسا کرتا نا جی،
गुंबद खजरा में नबी अलैहिस्सलाम बड़े खुश होते हैं और उन्हें खुश करना है, अपने एक एक उम्मती को पहचानते हैं, जानते हैं और खुश होते हैं कि ये मेरी ख़त्म नबूवत के लिए, मेरी नमूस रिसालत के लिए ये काम करता है। तो हमारा आज जो ना जी आखिरी बस मैं जुमला अर्ज़ करता हूँ कि जितने भी हमारे मतलब हैं वकला हैं, जज साहबान हैं, उलमा कराम हैं, ख़तीब हैं, मशाइख हैं, सबको चाहिए कि वो तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का काम करें। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। अच्छा आखिर में तनौली साहब अब ज़रा एक और मैं एक और डायमेंशन पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ख़त्म नबूवत के अव्वल मुहाफ़िज़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा आपकी नस्ल पाक पे जब हम निगाह डालते हैं तो ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह में नज़र आते हैं, जो मकीन बकी शरीफ है। अब आप देखिए ज़रा मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी जोड़ रहा हूँ, और ये फैज़ान मैं देख रहा हूँ कि फैज़ान किस अंदाज से मुंतकिल हो रहा है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल पाक पे आप मौजूद हैं, फिर आपके दामाद होने का शरफ़ जो मिला वो मौलाना नूरानी अलैहि रहमा को मिला। और मौलाना नूरानी अलैहि रहमा वो हस्ती हैं कि ज़ाहिर है जो फ़ितरा है इसके ख़िलाफ़ आप जो है बाकायदा एक आइनी दीवार की सूरत में खड़े रहे, और आखिर में वही बात है कि ये कानून जो है आइन का हिस्सा बन गया। अच्छा अब आइए इस तरफ कि ये जो कलीदी किरदार अदा किया आपने, अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फैज़ान मकीनान बकी बाकायदा जो है यहाँ शामिल है। तो ज़रा आज चूँकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फजीलत जो है उनकी भी बयान की जाए कि मदफूनीन बकी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो दर्जात अता किए हैं, जो उनके फ़ज़ाइल हैं, ज़रा उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिए। जुनैद साहब आपने बहुत ही एक कमाल निस्बत का जिक्र कर दिया। गुजारिश ये है कि जन्नतुल बकी को जब आप देखते हैं तो जन्नतुल बकी के जो मकीन हैं उनका एक शर्फ तो ज़िंदगी मौजूदा दुनिया के लिहाज से है जुनैद साहब, एक शर्फ उनका आलम बरज़ख के लिहाज से है, और एक शर्फ उनका आखिरत के लिहाज से है। इस दुनिया के लिहाज से उनका शर्फ ये है कि आप देखें उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर किसी के लिए मुमकिन हो मर जाना मदीना में तो मदीना में मरे, अल्लाह, क्योंकि जो यहाँ मरा यहाँ दफन हुआ उसकी मैं शफाअत करूँगा। कितना बड़ा शर्फ है। और बरज़ख के लिहाज से जुनैद साहब ये कि जब कोई सहाबी इंतकाल फरमाए जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जनाजा पढ़ते, उनकी तदफीन करवाते जन्नतुल बकी के अंदर, और फरमाते जब कोई मर जाए तो मुझे बताया करो ताकि तुम्हारे जनाजे में मैं हूँ, मेरा आना तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का बायस है। और जुनैद साहब आप जगह को देखें, जन्नतुल बकी नाम ही जन्नत है। अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाम ही जन्नत रखा तो बताया यहाँ आने वाले किधर जाएंगे। अल्लाह। और आखिरत के लिहाज से आप ये देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब मैदान महशर बपा होगा सबसे पहले कब्र से मैं निकलूँगा, अल्लाह, फिर मेरे साथ मेरे सहाबा अबू बकर उमर निकलेंगे, फिर हम जन्नतुल बकी जाएंगे, अल्लाह, फिर बकी वाले उठेंगे, अल्लाह, और उसके बाद बकिया मखलूक उठेगी, अल्लाह। तो जन्नतुल बकी का शर्फ इतना ज़्यादा है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत है दुनिया में, बरज़ख में और मैदान हशर में, जिसके अंदर अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और हुज़ूर की शफ़ाअत यकीनी है। और वो जो निस्बतें आज हमें नज़र आ रही हैं कि इस फितने के दौर के अंदर, जबकि मीडिया के अंदर तरह तरह के मसाइल हैं, तरह तरह के फितने हैं, तरह तरह की बोलियां हैं, यहाँ अल्लाह और उसके रसूल के तराने भी अलापे जा रहे हैं, और उन दीन की जहतों को हाईलाइट किया जा रहा है, दीन की उन जिहाद को नस्ल नौ तक मुनव्वर करके पहुँचाया जा रहा है जिसकी आज ज़रूरत है। तो ये वो फैज़ान है जिसकी बरकतों से आज हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का, आप तशरीफ़ लाए। आइए जनाब एक अहद करते हुए इजाज़त लेंगे आपसे, और अहद जो है अपनी रूह के साथ करना है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सबका, पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिमा का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।